بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ویلاگ، ہمارا یوٹیوب چینل اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ 22 اگست کی رات 11 بج رہے ہیں کینیڈا میں، اور پاکستان میں 23 اگست کی صبح 8 بج رہے ہیں۔ آج زیادہ ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال، پی ٹی آئی، عمران خان کی اڈیالہ جیل سے ہسپتال اور ہسپتال سے پھر واپسی، اس کے بارے میں کچھ معلومات، اور جو توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور حکومتی موقف کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کیا کہتے ہیں، وزیر اطلاعات کیا کہتے ہیں، اور ایران کے حوالے سے ٹرمپ نے کیا کہا اور ایرانی قیادت نے کیا کہا۔ اس کے علاوہ کیا کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے، کیا کوئی ریلیف دیا جانے والا ہے، کیا کوئی کابینہ میں تبدیلی ہونے کا کچھ امکان ہے، راولپنڈی میں جو فوج تعینات کی گئی ہے 6 مہینے کے لیے، پس پردہ اس کے کیا مقاصد ہیں اور کیا امکانات ہیں، سیاسی حالات کیا ہیں ملک کے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اپنے صحافتی تجربے کی روشنی میں، کچھ سورسز کے حوالے سے، اور کچھ جو ہمارے ذہن میں ہے، ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم ان بائس اور بالکل غیر جانبدارانہ تبصرہ پیش کریں گے، چونکہ ہم کسی پارٹی کے نہ تو ورکر ہیں، نہ پارٹی کے سے ہماری کوئی ایفیلیشن ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ ماضی میں رہا نہ ابھی۔ اور ماضی میں ہم جس حکومت کے خلاف باتیں کرتے رہے، وہ اپوزیشن میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اب اس وقت جو اپوزیشن میں لوگ ہیں، اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ہم نے شروع سے اپنا صحافتی کیریئر بڑا بے داغ رکھا ہے، اور کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کوئی الزام عائد ہو، کوئی فائدہ لینے کی بات ہو، بلیک میلنگ کی بات ہو، زیادتی کی بات ہو، کبھی ایسا نہیں کیا گیا۔ الحمدللہ یہاں 20 سال سے ہم اردو پوسٹ کے نام سے کینیڈا میں کمیونٹی کے لیے اخبار نکال رہے ہیں، اور پاکستان میں قومی اخبارات میں ڈپلومیٹک رپورٹنگ کی حیثیت میں فرائض سر انجام دیے ہیں۔ کالم ایک عرصے تک لکھا ہے، اب بھی لکھتے ہیں، اور کمیونٹی کو اویئرنیس دیتے رہتے ہیں، کینیڈین کمیونٹی کو اور پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے۔ تو مختلف خبریں، مختلف رائے، مختلف ویلاگ آپ دیکھتے ہیں، تو آپ سے بس درخواست ہوگی کہ ہمیں رہنمائی بھی دیں، اور ہمارے چینل کو اردو گلوب ٹی وی کو، توصیف سید کے ویلاگ کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور اپنی رائے سے بھی نوازیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے، اس نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت راولپنڈی میں حساس سیکورٹی ڈیوٹی کے لیے پاکستانی فوج کی 3 کمپنیوں کی تعیناتی کی منظوری دی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے گزشتہ روز یعنی 21 اگست کو ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق پنجاب حکومت کے محکمہ داخلہ کی درخواست پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ راولپنڈی میں کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے اور غیر متوقع حالات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے فوجی دستوں کی تعیناتی کی جا رہی ہے۔ یہ حکومت کا ایک موقف ہے۔ ہم آپ آگے چل کر دوسرے سیاسی جماعتوں کا بھی موقف آپ کے ساتھ رکھیں گے، اور دستاویز جو ابھی تک سامنے آئی ہیں اس کے مطابق 3 کمپنیز کو، یعنی جو فوج کی کمپنیز ہوتی ہیں، بٹالین ہوتی ہیں، اور ایک سسٹم ہے فوج کا، تو جو کمپنیز ہیں اس کو فوری طور پر 6 ماہ کی مدت کے لیے تعینات کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ تعیناتی ضلعی انتظامیہ کی ضرورت کے مطابق کی جا رہی ہے۔ وزارت داخلہ کے اس حکم نامے کی نقل صدر مملکت کے جو دفاتر ہیں، یہ ایک طریقہ کار ہے، اور جس طرح بیوروکریسی کام کرتی ہے، اور وزیر اعظم کے دفتر، کابینہ ڈویژن، اور پنجاب حکومت کے محکمہ داخلہ، ظاہر ہے اسی نے ہی درخواست کی تھی، اور آئی جی پنجاب پولیس جی ایچ کو، جی ایچ کو بھی انفارم کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ماضی میں ایسی مثالیں کم رہی ہیں، اور راولپنڈی سمیت متعلقہ اداروں کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ ادھر پی ٹی آئی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کے معاملے پر حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست
عزیز بھنڈاری اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ دونوں وکلاء ہیں اور پی ٹی آئی کے عہدیدار بھی ہیں سلمان اکرم راجہ۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے مطابق عمران خان کے طبی معائنے اور علاج کے حوالے سے حکم کی خلاف ورزی کے خلاف ہفتے کو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی، جسے باقاعدہ طور پر ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک نمبر الاٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی الاٹ کر دیا گیا۔ اس کا مقصد ہے کہ قانونی عمل بس شروع ہوا چاہتا ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق اس مقدمے میں عزیر کرامت بھنڈاری ایڈوکیٹ وکیل ہیں، جبکہ توہین عدالت کی درخواست سے متعلق کارروائی کے ایک پہلو کی سلمان اکرم راجہ نے ذاتی طور پر نگرانی کی ہے۔ توہین عدالت کی درخواست میں عمران خان کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد منتقل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے تفصیل سے، لیکن انہوں نے استدعا تو کر دی ہے اور درخواست میں حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے عدالتی افسر کی تعیناتی یا لوکل کمیشن مقرر کرنے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ ادھر پاکستان کے جو وزیر اطلاعات ہیں، کل بھی انہوں نے بات کی تھی اور عطا تارڑ نے کہا ہے کہ جی عمران خان کے علاج اور طبی معائنے کے حوالے سے انتظامیہ نے عدالت عظمیٰ کے احکامات پر مکمل عمل درآمد کیا، یہ ان کا موقف ہے، اور اس ضمن میں تمام اقدامات شفاف انداز میں کیے گئے۔ ظاہر ہے انہوں نے حکومت کو ڈیفینس تو کرنا ہی ہے اور ڈیفینڈ کر ہی رہے ہیں، اور پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اگر کچھ کہتی ہے تو وہ حکومتی موقف کو سامنے پیش کرتے ہیں۔ ترجمان ہے حکومت کے اور وزیر اطلاعات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تارڑ فیملی سے ہیں اور بہت زیادہ مسلم لیگ کے کلوز ترین ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں جی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف اس معاملے پر ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے، حالانکہ عمران خان کا عدالتی حکم کے مطابق طبی معائنہ کروایا گیا اور معائنے کے وقت ان کی ہمشیرہ بھی موجود تھی۔ ان کے بقول انتظامیہ نے عدالت کے احکامات کی مکمل پیروی کی اور حقائق لمحہ بہ لمحہ قوم کے سامنے رکھے۔ اب یہ لمحہ بہ لمحہ کیسے سامنے رکھے؟ کیا سوشل میڈیا پہ یا پی ٹی وی پہ یا اخبارات میں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ البتہ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ان کی جماعت کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ صحت کے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور حکومت آج بھی اسی موقف پر قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے طبی معاملات پر حکومت کی جانب سے کوئی سیاسی بیان نہیں دیا گیا۔ عطا اللہ تارڑ نے الزام عائد کیا کہ شفا اسپتال کے باہر لوگوں کو جمع کیا گیا اور پریس کانفرنس کے ذریعے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی گئی۔ ان کے مطابق عدالت کے واضح احکامات تھے کہ اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے، تاہم تحریک انصاف، عمران خان کی بہن اور پارٹی قیادت نے ان احکامات کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے نظر ثانی اپیل میں تمام قیدیوں کے لیے یکساں سہولیات کا نقطہ اٹھایا تھا اور بانی پی ٹی آئی کا علاج کبھی نہیں روکا گیا۔ ان کے بقول پی ٹی آئی اس معاملے میں سیاست کر کے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی۔ یہ ان کا موقف تھا، وہ وضاحت دے رہے تھے، وضاحتیں دیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کے معاملے پر حکومت کے خلاف توہین عدالت کی دائر کردہ درخواست میں وزیر داخلہ محسن نقوی کو فریق نہ بنانے کی وجہ بتائی ہے۔ سب جگہ یہ بات ہو رہی تھی کہ حکومت کے کئی لوگوں کو فریق بنایا گیا، تو وزیر داخلہ کو کیوں فریق نہیں بنایا گیا؟ لوگ بڑے حیران تھے، اور کئی باتیں اسلام آباد میں، بیوروکریسی میں، حکومت میں، صحافتی حلقوں میں یہ گردش کرتی رہتی ہیں کہ آخر وزیر داخلہ محسن نقوی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ انہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ تقریباً 18 ماہ وہ چیف منسٹر بھی رہے، اور اب 2.5 سال سے وہ وزیر داخلہ بھی ہیں، چیئرمین پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ بھی ہیں، اور ابھی سفارتکاری کے حوالے سے انہوں نے کوئی 6 سے 8 مرتبہ ایران کے بھی دورے کیے، امریکہ بھی جاتے رہے، اور سفارتکاری کے حوالے سے بھی ان کا بڑا نام آتا رہا۔ اس سے پہلے بھی کئی ایسی چیزیں آتی رہیں، وہ ہم آپ کو تفصیل بعد میں بتائیں گے، لیکن ابھی یہ بتا دیں کہ وکیل جو ہیں علی عزیز بھنڈاری نے
وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ توانیہ عدالت کی درخواست میں اعظم تارڑ اور عطا اللہ تارڑ کو فریق اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ عمران خان کی منتقلی کے معاملے پر انہوں نے جو بیانات دیے وہ درخواست کا حصہ بنے۔ لاجیکلی بات تو ان کی ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے وزارت داخلہ کو یا سیکٹری داخلہ کو بنایا تو سیکٹری داخلہ تو وزیر داخلہ کے انڈر ہے، لیکن ان کو فریق نہیں بنایا گا۔ وکیل کے مطابق وزیر اعظم کو فریق بنانے کی بنیاد سپریم کورٹ کا ماضی کا آپ کو یاد ہوگا جب یوسف رضا گیلانی تھے اس کیس کا وہ فیصلہ ہے جس میں قرار دیا گیا تھا کہ اگر حکومت عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرے تو بالآخر اس کی ذمہ داری وزیر اعظم پر عائد ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل کے مطابق محسن نقوی کو فریق نہیں بنایا گیا کیونکہ اس معاملے پر ان کا کوئی ایسا بیان یا مواد سامنے نہیں آیا جس کی بنیاد پر انہیں درخواست میں شامل کیا جا سکے۔ تاہم اگر ایسا کوئی مواد سامنے آتا ہے تو یہ عدالت یہ سمجھے کہ وہ اس معاملے میں ملوث تھے تو انہیں بعد میں فریق بنایا جا سکتا ہے۔ اب محسن نقوی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ فیلڈ مارشل کے بڑے کلوز ہیں، بعض لوگ انہیں ان کے رشتہ دار بھی بتاتے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق رشتہ داری نہیں ہے، ہاں ان سے تعلق ان کا خاصا قریب رہا ہے اور انہیں اتنی اہم وزارت دی گئی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کی نشانی ہے کیونکہ وہ مسلم لیگ کے نہ تو کارکن ہیں نہ رکن ہیں، نہ کوئی شہباز شریف سے ان کی یا وزیر اعظم سے ان کی کوئی دوستی رہی ہے۔ وہ ایک درمیانہ سا ٹی وی چینل چلاتے تھے جو اب بھی چل رہا ہے اور کچھ عرصے انہوں نے پاکستان میں صحافت بھی کی اور غالباً ایک کوئی کورس وغیرہ بھی انہوں نے امریکہ سے کوئی کیا ہوا ہے، تو کورسز کرنے والے تو لاتعداد لوگ ہیں۔ اور وہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی جو ہے پی ٹی آئی انہیں اس معاملے میں بہتر سمجھتی ہے کہ وہ گفتگو میں بڑے پولائٹ ہیں اور شاید وہ انہیں مستقبل میں کوئی ریلیف دلوا دیں اور ممکن ہے کہ انہیں دوبارہ اسپتال لے جانے کے معاملے میں وزیر داخلہ ان کی مدد کر دیں۔ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے۔ تو مستقبل کی کوئی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے اور کوئی ریزن ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے پی ٹی آئی سمجھتی ہو کہ انہیں فریق نہیں بنایا جانا چاہیے، ورنہ شاید وہ ٹیکنیکلی کسی آئینی مشکل میں بھی آ سکتے ہیں کیونکہ واقعی انہوں نے تو بیان تو نہیں دیا۔ اب 27 تاریخ کو اسلام آباد کی جانب جو ہے لانگ مارچ کیا جائے گا اور اب وزیر اعلیٰ جو ہیں سہیل آفریدی انہوں نے دعویٰ کیا تھا، دعویٰ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور دیکھیں جو حقیقت کے قریب بات ہونی چاہیے وہ کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہمارا نہ تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، نہ کسی کا کارکن ہے، نہ ہماری کسی صرف ایک جماعت سے ہمدردی ہے، ہمارے لیے سب محترم ہیں اور جو سیاسی نظام ہے ہم اس نظام میں زیادتی ظلم کسی کے ساتھ بھی کی جائے تو اس پر آواز اور حق کا ساتھ دینے کے لیے ہم ہمہ وقت اپنے ویلاگ میں اس کا تذکرہ کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ابھی ہمارا ابتدائی سفر ہے یوٹیوب چینل کا، لیکن صحافتی سفر بھی ہمارا بھی 3 دہائیوں پر مشتمل ہے اور ہم کینیڈا میں ایک سب سے زیادہ پڑھے جانے والا اخبار جو تاحال ابھی تک شائع ہو رہا ہے وہ شائع کر رہے ہیں اور ہماری بیلنس نیوز ہوتی ہیں اور ہم حالات کے حساب سے خبر کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ اب انہوں نے سہیل آفریدی نے دعویٰ کیا کہ جی پہلے ہم دعویٰ کر رہے تھے ہم 20 لاکھ لوگ لائیں گے، اب 40 ہوں گے۔ یعنی اس صورتحال میں ایک سیکنڈ میں آپ 20 لاکھ لوگ کیسے بڑھا لیں گے؟ یہ غیر حقیقی گفتگو ہے۔ انہوں نے ہنگو میں ایک اسٹریٹ موومنٹ جہاں پہ ظاہر ہے چند ہزار لوگ ہوں گے، آپ وہاں 20 لاکھ کی بات کریں، پھر وہاں 40 لاکھ کی بات کریں تو یہ فیزیبل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، ایسی گفتگو سے گریز کرنا چاہیے۔ اب یہ کہیں کہ ہم بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو لا سکتے ہیں، وہ لاکھوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ 10-20 ہزار بھی اگر لوگ ہوں تو آپ 2 لاکھ کلیم کرتے ہیں، 1 لاکھ ہو تو لوگ 50 لاکھ کا کلیم کرتے ہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یہ ایسی سیاست یا ایسی جسے کہتے ہیں نا کہ مبالغہ آرائی سے سیاست میں گریز کرنا چاہیے، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔
اپنی تقریر میں انہوں نے عمران خان کے علاج سے متعلق عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہونے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ عدالت کے 3 ججوں کے فیصلے کو حکومت اور انتظامیہ نے نظر انداز کیا۔ ان کے بقول اگر عدالتیں ان افراد کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لا سکتی جنہیں وہ طاقتور قرار دیتی ہیں، تو پھر کمزور اور عام شہریوں کے لیے بھی الگ معیار ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ہسپتال منتقلی سے متعلق جو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے معاملے میں توہین عدالت کی درخواست فوری طور پر دائر کرنا عملاً ممکن نہیں تھا۔ ان کی بات بالکل بجا ہے، کیونکہ اس کے لیے انہوں نے وضاحت بھی دیا ہے کہ اگر ڈاکٹر عظمیٰ خان جب اڈیالہ جیل سے باہر آئیں تو شام 8:30 بج چکے تھے، جس کے بعد تقریباً 9 بجے وکیل بھنڈاری سے رابطہ ہوا اور توہین عدالت کی درخواست پر کام شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگلا دن جمعے کا تھا اور جمعے کے روز عدالتوں میں فائلنگ کا وقت محدود ہوتا ہے، جو تقریباً 11:30 بجے تک ہوتا ہے۔ ان کے بقول 2 گھنٹوں کے اندر تمام واقعات سے متعلق دستاویزی شواہد اکٹھے کرنا، انہیں مرتب کرنا، انہیں کمبائن کرنا، انہیں بائنڈ کرنا، انہیں درخواست کی صورت دینا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کی۔ سلمان اکرم راجہ ایک بڑے سلجھے ہوئے وکیل ہیں اور بڑی سوفسٹیکیٹڈ اور بڑی عمدہ گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا بولنے کا انداز بہت اچھا ہے، گفتگو کا انداز اچھا ہے، لاجیکلی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ جو بات کی ہے بڑی لاجک پر مبنی بات کی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں، اگر فرض کر لیا جائے کہ درخواست مقررہ وقت میں دائر ہو جاتی تو یہ ضروری نہیں تھا کہ اسی روز عدالت میں سماعت شروع ہو جاتی۔ اگر 11 بجے وہ جمع کر دیتے ان کے بقول، تو کیا 12 بجے یا 1 بجے سماعت شروع ہو جاتی؟ نہیں۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جانے والی درخواست پہلے پڑتال کے عمل سے گزرتی ہے، جہاں ابتدائی جانچ میں کئی روز لگ سکتے ہیں، جس کے بعد معاملہ عدالت کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بڑی صحیح بات کہی۔ باقی ہم بات کریں گے کہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں عمران خان کو علاج کے لیے ہسپتال لے جایا جائے گا، کیونکہ حکومت پر بھی بڑا پریشر ہے، عدالت سے بھی کچھ فیصلہ آ سکتا ہے۔ اس لیے حکومت عدالت کے ڈر سے یا سیاسی حالات سے انہیں دوبارہ لے کے جائے گی تاکہ گفتگو ہو سکے، اور یہ جو 27 ستمبر کو ایک مرتبہ پھر سڑکیں بند کرنے، لوگوں کو تکلیف دینے، اسٹوڈنٹس کو، بزرگوں کو، خواتین کو پریشان کرنے کا سلسلہ کئی اشروں سے جاری ہے، ہر جماعت کی طرف سے۔ ہم کبھی کسی ایک جماعت کی طرف سے نہیں، میں اس حوالے سے کئی سالوں سے نیوز کالم میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو، سپریم کورٹ کو اس پر پابندی لگانی چاہیے۔ آپ نے اگر کوئی جلوس نکالنا ہے تو آپ کو کسی میدان میں جمع ہو کے آپ تقاریر کر سکتے ہیں، سڑکوں پہ ادھم مچانا اس کی اجازت ہرگز نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپل پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو یا علاقائی جماعت ہو یا کوئی گروپ ہو، اس پہ پابندی ہونی چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا اور میڈیا آزاد ہے، آپ کی بات لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، تو آپ سڑکوں پر لاکھوں لوگوں کو لا کر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حکومت کو پریشان تو کرنا ہی ہے آپ نے، لیکن لوگوں کی پریشانی میں اضافہ کرنے سے آپ کے اقتدار میں آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اور بھی بہت ساری گفتگو ہے، اور ہم بات کریں گے۔ کچھ ممکن ہے کچھ دنوں میں کچھ وفاقی کابینہ میں بھی تبدیلیاں کی جا سکیں، یہ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے۔ اور بلاول کی جو زبان ہے وہ ذرا سخت ہوئی ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت پر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے وہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح مریم نواز بھی اپنے اگلے پروجیکٹ کے لیے خاصے متحرک ہیں۔ اور کل کے ولاگ میں ہم آپ کو کچھ ایکسکلوسیو اور بھی چیزیں بتائیں گے۔ بات کرتے چلیں، کینیڈا کے وزیر اعظم نے گزشتہ رات امریکہ اور کینیڈا کے درمیان جو تجارتی مذاکرات تھے اچانک ختم ہونے کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے ہفتے کی صبح، آج یعنی یہاں ہفتہ ہے، اور عوام سے خطاب میں کہا کہ امریکی مطالبات حد سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں اور اس کے بدلے میں پیشکش انتہائی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی امریکی محصولات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان
تجارتی صورتحال اب ایک جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ کینیڈا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مجبوراً جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جوابی اقدامات کی تفصیلات چند دنوں میں جاری کی جائیں گی۔ کینیڈا کی اپوزیشن جماعتوں بشمول کنزرویٹو پارٹی اور صوبائی رہنماؤں نے بھی وزیر اعظم کے موقف کی حمایت کی ہے۔ ادھر ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایک بار پھر نہ جنگ نہ امن کی صورتحال کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے سابق رہبر اعلیٰ خامنہئی نے بھی اپنے قتل سے قبل اسی موقف کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹروں کے ایک دن کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خامنہئی نے اپنی ملاقاتوں اور تقاریر میں عوامی طور پر اعلان کیا تھا کہ ہمیں نہ جنگ نہ امن کی اس صورتحال سے باہر نکلنا چاہیے۔ ادھر امریکی عدالت نے 75 ممالک کے لیے امیگرینٹ ویزے کی کارروائی روکنے کی ٹرمپ کی پالیسی مسترد کر دی۔ ان ممالک میں پاکستان، بنگلہ دیش، ایران اور روس بھی شامل ہیں۔ نیو یارک کے ڈسٹرکٹ جج نے گزشتہ روز ٹرمپ انتظامیہ کی ویزا پالیسی قلعدم قرار دے دی ہے، اور دوران سماعت جج نے کہا کہ ویزا پالیسی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے قانونی اختیارات سے تجاوز کرتی ہے، اور جنوری میں نافذ کی گئی محکمہ خارجہ کی ویزا پالیسی واضح طور پر غیر قانونی وفاقی امیگریشن قانون سے متصادم تھی۔ ادھر برطانوی وزیر خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے متنازع ایون سیٹلمنٹ منصوبہ جو اسرائیل نے شروع کیا تھا کہ اپنے ملک میں سیٹلمنٹ منصوبے کے تحت 1200 مکانات کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری کیا تھا، اس منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس سے فلسطینی ریاست کے قیام اور 2 ریاستی حل کے امکانات کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ آپ کو کل ہم پھر لیٹسٹ اپڈیٹ بھی دیں گے، اور آپ سے ریکویسٹ ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیں، دوستوں سے کہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی رائے سے نوازیں، اور کمنٹس بھی دیں۔ کمنٹس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بہتری کے لیے، کوئی نیوز یا کوئی آپ ویوز دینا چاہیں، کوئی اہم ٹاپک ہو جس پہ ہم ولاگ بنانا چاہیں، تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ یہیں پہ توصیف سید کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔